نمازوں میں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بعد مکبر بھی کہتا ہے، تو ہم امام کی اقتدا کریں گے، مکبر کی نہیں۔ وہ تو احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ سپیکر امام کا فیل ہو جائے، پھر کیا ہوگا۔ 2 رکعت نفل نماز میں ایک سے زائد، مثلا صلاۃ الحاجہ، تحیۃ المسجد نہیں، ہر کے لیے الگ الگ نماز پڑھو۔ حضرت بلال تحیۃ الوضو الگ پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد الگ پڑھتے تھے، ورنہ وہ بھی ایک میں نیت کر رہے تھے۔ مجھے وہم ہے، وسواس ہے، وضو میں، غسل میں، استنجے میں وسوسے آتے، یہ بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ عربی میں اس کا لفظ ہے وسواس قہری، یعنی ایسے وسوسے جو قہرن جبرن بندے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، بندے کا اپنے بس میں نہیں ہوتا، ہاتھ دھوتا رہے گا دھوتا رہے گا دھوتا رہے گا، دھوتے دھوتے تنگ آ جائے گا لیکن دھوتا رہے گا، ابھی ہاتھ میں نہیں دھلے ہیں۔ یہ بیماری ہے، کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک گولی دے گا، 2 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے 2 دفعہ عمرہ کیا، ہر بار بالوں کو کینچی سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا، بالکل دم ہے۔ پورے سر کے بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو، لیکن تمام عمروں کا ایک ہی دم ہے، کیونکہ جب غلطی ایک قسم کی ہو تو پھر دم ایک پڑتا ہے۔ دم پڑ جائے لیکن عمدن ادا نہیں کرتا تو خدا کو جواب دے گا، ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا کروائیں گے۔ احرام کی حالت میں بعض لوگ جو ہیں وہ ناف سے نیچے چادر باندھتے ہیں، ناف کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ ناف سے لے کر نیچے وہی تو سطح عورہ ہے، اس کا سطح چھپانا ضروری ہے۔ نہیں چھپایا مانے ننگا نماز پڑھ رہا ہے، اور ننگے کی نماز ہوتی نہیں۔ ہاسپٹل کی جو مشینیں ہیں جیسے ایکس رے مشین ہے، سونو مشین ہے، ان کی انشورنس کرانا ہم بالکل ضروری ہے، تاکہ خدا نہ خاطر ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے تو انشورنس ذرا ٹھیک کریں گے۔ انشورنس کا مسئلہ بندوں کے لیے ہے، مشینوں کے لیے تو نہیں ہے۔ ہماری 3 بہنیں ہیں، انہوں نے وراثت میں اپنا حق بھائیوں کو دے دیا تو اچھی بات ہے، دے دیا۔ ویسے وہ دیتی نہیں ہیں، ایک جو تجربہ ہے نا وہ یہی ہے، ڈر کے مارے دیتی ہیں کہ بھائیوں سے جنگ لڑنے کا کیا فائدہ، یہ ظالم دیں گے تو ویسے بھی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہہ دیں جی ہم نے تم ایسا کرو، ان کا حصہ ان کے نام رجسٹری کر دو، انتقال کر کے قبضہ دے دو، پھر تمہیں واپس کر دیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ خوشی سے دیا ہے۔ ڈر کے مارے دیا بیچاری، عورتیں کیا کریں گی، لڑیں گی تمہارے ساتھ، کوئی نہیں دیتا خوشی سے۔ تم کیوں نہیں اپنا حصہ بہنوں کو دے دیتے؟ تم تو جوان ہو نا، کمانے والے ہو نا، تم کہو نہیں تم اپنا حصہ بھی رکھو، میں اپنا حصہ بھی تمہیں دیتا ہوں، پھر پتہ لگے کہ تم کتنے بڑے مومن ہو۔ کعبہ شریف کا غلاف بالکل حضور کے زمانے میں تھا، تب ہی تو ہے کہ حضور نے پھر انکار نہیں کیا۔ بہرحال پاکستان پہ دعا کریں کہ اللہ رحم کرے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، ایک بات یاد رکھو کہ سعودی عرب اور پاکستان یہ 2 ملک ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ سعودی عرب بھی چونکہ دین کا مرکز ہے، دین کا قلعہ ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، اور یہاں سے دین کے چشمے پھوٹے ہیں۔ دشمنوں کی اسی پہ نظر ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ نہ رہے تو پھر عالم اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور پاکستان کا جرم یہ ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ایٹمی طاقت بن چکا ہے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں تو یہود اور ہنود اور قادیانی یہ تینوں فرقے جو ہیں نا مل کے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے اور ان کے ایجنٹوں سے نجات عطا فرمائے۔ نارمل ڈلیوری ہو جائے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے بیوی کو دے دو، انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضور کے حکم سے بنایا گیا، علماء نے خواب کی بات ہے، حقیقت کی بات تو ہے نہیں۔ حضور کی تو پہلے تقریباً یوں سمجھیں کہ 1200 سال پہلے وفات ہو گئی، تو حضور نے تو حکم مانے، یہ بعض علماء کہتے ہیں خواب دیکھا تھا کسی بزرگ نے۔ www.darsequran.com